بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کی امتحانات کی تیاری بہت اچھی چل رہی ہوگی۔ آج ہم اپنا خلاصہ آسان الفاظ میں آرام و سکون کا تحریر کریں گے۔ سبق آرام و سکون کے مصنف امتیاز علی تاج ہیں۔ زمانہ طالب علمی سے ہی آپ کو اردو ادب خصوصاً ڈراموں سے دلچسپی تھی۔ مشہور ڈرامہ انارکلی آپ کا شہکار ہے۔ اس کے علاوہ چچا چھکن کا مزاحیہ کردار آپ کی تخلیق ہے۔ ان کی تصانیف میں چچا چھکن، انارکلی، جادو کی کہانیاں، پھولوں کی کلیاں شامل ہیں۔ حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا۔ آرام و سکون ان کا معروف ڈرامہ ہے جس میں آرام و سکون کی اہمیت اور ضرورت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے میں صاحب خانہ کثرت کار کے باعث بیمار پڑ گئے ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے انہیں تشخیص کے بعد آرام و سکون کا مشورہ دیا ہے۔ بیگم صاحبہ بھی اس بات پر متفق ہیں، لیکن در حقیقت آرام و سکون کی سب سے بڑی دشمن بھی وہی ہیں۔ ان کا باطونی پن انہیں آرام سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ کبھی میاں صاحب کو لاپرواہی برتنے کے طعنے، کبھی پرہیزی کھانے کے بارے میں پوچھ رہی ہیں اور ایک لمبی فہرست کھانوں کی گنوانے کے بعد بھی پکانے کی نوبت نہیں آتی، اور ساتھ ساتھ بدن کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے دبوانے کا کہتی ہیں۔ مگر میاں صاحب کے آمادہ ہونے کے باوجود بھی عملاً ایسا نہیں ہوتا۔ میاں صاحب سے توجہ ہٹتی تو نوکر کی شامت آ جاتی۔ غرض یہ کہ آگے دوڑ پیچھے چھوڑ کا معاملہ چلتا۔ اس کے ساتھ سارا دن شور مچاتے رہنا اور آرام و سکون کی تاکید کرتے رہنا ماحول کو مریض کے لیے مزید تکلیف دہ اور بے سکون بنا دیتا ہے۔ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں جن میں بعض افراد حد سے زیادہ کام نہیں کر پاتے اور تھک جاتے ہیں اور آرام کرنے سے بہتر محسوس کرتے ہیں۔ اس ڈرامے میں بھی میاں صاحب کے ساتھ کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا، مگر آرام کے نام پر ایک مزید بے سکونی کو محسوس کیا جاتا رہا جو میاں صاحب کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، اور آخر کار میاں صاحب اپنی ٹوپی اور شیروانی طلب کرتے ہیں اور دفتر کو ہی آرام و سکون کی بہتر جگہ گھر کی بجائے محسوس کرتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آپ کے اس خلاصے میں کتاب میں ذرا سی دیر کے بعد یہی لکھا گیا کہ بیگم صاحبہ جو ہیں وہ شور مچانے لگ جاتی ہیں، کبھی دروازہ بجنے لگ جاتا ہے، کبھی بچے کو چوٹ لگ جاتی ہے، تو کبھی کسی نوکر کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے، کبھی میاں صاحب کے دفتر سے کال آ جاتی ہے۔ تو یہ ساری باتوں میں سے جو ہے نا، آپ مزید چند ایک جو ہیں اس میں تحریر کر سکتے ہیں، اور لیکن بہرحال میں نے آپ کو بہت ہی آسان الفاظ میں مختصر کر کے خلاصہ تحریر کر کے دیا ہے تاکہ آپ اس کو یاد کریں اور اپنے امتحانات میں 10 سے 15 نمبر فری کے حاصل کریں۔ آپ کا یہ جو سبق ہے یہ در حقیقت ایک مکالمے کی صورت میں تھا، ایک ڈرامہ تھا، اور اس ڈرامے کو ہم نے خلاصے کی صورت میں تحریر کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے اس میں مختلف جگہوں پر جہاں پر مختلف کاروبار کی پریشانیاں اور الجھنیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، ان کو چند ایک الجھنوں میں لکھ کر تو میں نے تحریر کر کے دیا ہے تاکہ خلاصہ بھی ہو جائے اور آپ کا کام آسان بھی ہو جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں اینڈ۔
ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی عطا کرے، لیکن بیٹا کامیابی آپ کو بیٹھے بٹھائے حاصل نہیں ہوگی، چاہے آسان الفاظ میں ہی صحیح۔ کچھ نہ کرنے سے بہتر ہے کچھ کر لینا پیپر میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، اپنی تعلیم پر توجہ دینا، اپنا وقت برباد مت کرنا۔ اللہ حافظ۔